السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس امتحان سے زندگی گزر رہی تھی وہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ ایک کے بعد ایک مشکلات نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی تھی، اور آج تو میری زندگی کا بہت ہی بڑا دن تھا۔ یہ ایسا دن تھا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی، اور برسوں تک میں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ لیکن اس دن کے آنے کی خوشی کم اور مجھے پریشانی زیادہ تھی۔ میرا جسم لرز گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے اور میں کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ گھر سے تو میں اپنے ابو کے ساتھ ڈھابے پر آ چکا تھا اور کام کاج میں خود کو مشغول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اندر ہی اندر سے ڈر اور خوف مجھے اس طرح گھیرے ہوئے تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے باپ کو کوئی پریشانی ہو۔ در حقیقت آج میرا رزلٹ کا دن تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ CSS کا امتحان دیا تھا، اور اس امتحان کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی۔ صبح سویرے میں اپنے والد کے ساتھ اس ڈھابے پر کام کرتا تھا، اور ساری رات آرام کی بجائے میں CSS کے امتحان کی تیاری کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ خدا مجھ پر ضرور مہربان ہوگا اور مجھے اس میں کامیابی ملے گی۔ لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اس قدر مشکلات اٹھانا پڑی، جہاں پر میں کئی بار خود کو ہارتے ہوئے دیکھ چکا تھا، کئی بار اپنا حوصلہ کھو چکا تھا۔ لیکن پھر یہی ایک واحد چیز تھی جو میری ہمت نہ ہارنے دیتی تھی اور مجھے زندہ رکھنے کی امید دلاتی تھی۔ یقیناً یہ میرا CSS کا امتحان تھا، جس کو میں کئی عرصہ پہلے دے آیا تھا، اور آج اس کا رزلٹ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، مجھے بہت ہی عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، لیکن اس سب کے ساتھ میں نے خدا تعالیٰ پر امید نہ چھوڑی، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں اس امتحان میں فیل بھی ہو گیا تو خدا تعالیٰ اس سے بھی بہتر مجھے رتبہ دے گا۔ ہر وقت مجھے ناکامی کا ڈر لگا رہتا تھا، اور میں یہ سوچتا رہا تھا کہ اگر میری ساری محنت پانی میں مل گئی تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ بھول چکا تھا کہ محنت کسی کی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں نے صرف محنت نہیں کی تھی، اس محنت کے ساتھ میں نے بہت زیادہ صبر کیا تھا، بہت آزمائشوں میں سے گزرا تھا، اور کئی امتحانات بھی دیے تھے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیسے رائے گاں ہو سکتا تھا؟ ان سب کے بدلے مجھے ایک ایسی کامیابی ملی جس کی وجہ سے نہ صرف میری زندگی سنور گئی، بلکہ میرے والدین کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ میرا باپ جو ایک ڈھابے میں پہلے کام کاج کرتا تھا، وہاں پر اپنے مالک سے روز ذلیل و خوار ہوتا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ اسی ڈھابے میں جاتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک چھوٹی سی ہوٹل تھی، یہاں پر مسافر آ کر رہتے تھے۔ جو مسافر بہت زیادہ امیر نہ ہوتے تھے اور اپنے اخراجات پورے نہ کر سکتے تھے، تو وہ یہاں آ کر ان چھوٹی موٹی ہوٹلوں میں رہتے تھے، اور پھر دن ہوتے ہی اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے۔ یہ جو چھوٹی سی ہوٹل تھی، اس میں میرا ابو کھانا بناتا تھا اور میں یہاں کا سرونٹ تھا، برتن دھوتا اور لوگوں کو کھانا سرو کرتا تھا۔ میری زندگی بہت ہی خوشحال چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ کئی بار مشکلات میں مجھے اس قدر گھیر لیا کہ میں تعلیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا تھا، لیکن تعلیم وہ واحد راستہ تھا، وہ واحد ذریعہ تھا جس کی وجہ سے میں کامیاب ہو سکتا تھا، کیونکہ میرے باپ دادا کی کوئی جائیداد نہ تھی کہ میں ان کو بیچتا یا ان کے ذریعے میں اپنے حالاتوں کو سنوار لیتا۔ بہت ہی مشکلوں سے ہمارا ایک گھر تھا، میری ایک ماں تھی اور دو چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔
میں ان دونوں بہنوں کا بڑا بھائی تھا اور ابا کے بعد یہ ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اگر ابو کو کچھ ہو جاتا تو میں وہاں پر ابو کی بھی ذمہ داری ادا کرتا تھا اور اپنا کام بھی کرتا تھا، لیکن اس پر بھی وہ مالک ہمیں کئی قسم کے طعنے دیتا اور ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ جب وہ شخص میرے سامنے میرے والد کی انسلٹ کرتا، اس کو بے عزت کرتا تھا، تو میری غیرت یہ گوارا نہ کرتی تھی، میں خوش ہو جاتا تھا، میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اندر ہی اندر سے میرے دل میں بہت بڑا طوفان اٹھ رہا ہوتا تھا، لیکن میں باہر سے ظاہری طور پر خود کو قابو میں رکھتا۔ میں چاہتا تو اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے اس ہوٹل سے آ سکتا تھا، لیکن میرے پاس ایسا کرنے کے لیے کوئی جواز نہ تھا، کوئی ایسی نوکری نہ تھی جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لوں۔ ہماری آمدنی کا یہ ایک واحد ذریعہ تھا۔ ہوٹل پہ اگر ہم دونوں کام نہ کرتے تو ہمارا گھر نہ چلتا ہے۔ چولہے میں آگ جو ہے وہ بالکل خشک ہو جاتی۔ بس یہی سوچ کر ہم اس مالک کی ساری باتوں کو سنتے تھے۔ کئی بار جب وہ میرے سامنے میرے باپ کو ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا تھا تو میں اس سے کہتا کہ یہ آپ کس انداز میں میرے باپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن میرا باپ مجھے خاموش کروا دیتا اور کہتا کہ یہ ہمارا ہوٹل نہیں، ہم یہاں ملازم ہیں اور یہاں کے مالک بننے والی حرکتیں مت کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے کسی دن غصہ آئے اور وہ ہم دونوں کو نکال دے۔ تم جانتے ہو کہ روزی کمانا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، کیا پھر تم دھوپ پر کام کر سکو گے؟ اپنے بوڑھے باپ کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ میرے لیے عزت بخش آمدنی نہیں، کمانے کا ذریعہ ہے، اور خدارا تم خود پر رحم کرو اور مجھے بھی اس عمر کے آخری حصے میں ذلیل و رسوا مت کرو۔ میرا باپ جب مجھ سے یہ باتیں کرتا تو میں بالکل خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی موجود نہ تھا۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ ان کے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے گزار دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پڑھائی کا راستہ بھی نہ چھوڑا۔ خیر ایک دن اچانک اس ہوٹل کے مالک نے میرے باپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں وہ ہوٹل چھوڑنا پڑا۔ ایک دن جب میرے باپ سے کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا، در حقیقت یہ ان کا بڑھاپا تھا، غلطی تو ان سے ہوئی تھی، لیکن مالک کا ہرگز یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس طرح میرے والد کو ذلیل و رسوا کرے۔ انہوں نے فوراً میرے والد کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر جاؤ، مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں، تم دونوں جب سے اس ہوٹل میں کام کرنے کے لیے آئے ہو مجھے ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، سارا کام کاج خراب ہوتا جا رہا ہے، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ سب کے سب میرا پیسہ برباد کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا ابو اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑتا رہا اور منتیں کرتا رہا، لیکن اس شخص نے ہماری ایک نہ سنی۔ نا امیدی اور بے بسی کے ساتھ ہم گھر واپس آ گئے۔ ایسا کوئی کام نہ تھا جو ہم کرتے۔ اس کے بعد میں نے اور میرے باپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے ہمارا اچھا روزگار مل گیا اور ہم اپنے اس کام سے بے حد خوش ہونے لگے۔ مجھے یقین تھا زندگی ہم پر ایک دن بہت ہی مہربان ہوگی۔ پہلے تو ہماری یہ حیثیت نہ تھی کہ ہم کوئی کاروبار کرتے، پھر جب میں نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ہم اپنے گھر کے آگے والی سڑک پر ایک چھوٹا سا ڈھابا کھولتے ہیں اور ہم خود وہاں پر کام کریں گے، خود اس کو چلائیں گے، نہ کسی کے ملازم بنیں گے اور نہ ہی ہمیں اتنی باتیں سننے کو ملیں گی، تب میرے باپ نے اس مشورے کو مان لیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ ہمارے پاس کسی قسم کا اور کوئی راستہ نہ تھا، تو انہوں نے میری بات مان لی۔ اس کے بعد میری ماں کے
کچھ زیور بچے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو بیچ کر سڑک کے ساتھ ایک دکان کرائے پر لی اور وہاں پہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا یہ ڈھابا بہت ہی زیادہ چلنے لگا۔ پہلے ہم نے یہاں پر چائے کا کاروبار شروع کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے وہاں پر کھانا پینا اور رہائش کا انتظام بھی کر دیا، لیکن اس عرصے میں میرے چچا اسلم نے ہم پر جو ظلم و ستم کیے ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ ظلم کی تو حد ہو گئی۔ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ہوٹل سے مالک نے نکال دیا تھا۔ کچھ عرصہ جب ہم گھر پر رہے تھے تو میرے باپ نے میرے چچا اسلم سے پیسے ادھار مانگے۔ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت ان کی سرکاری نوکری تھی، وہ اچھے خاصے پیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری مدد نہ کی۔ ان کی بڑی بیٹی دعا، جو کہ میری ہم عمر تھی، دعا بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کا باپ میرا چاچا اسلم نہایت ہی بد مزاج اور اکڑا ہوا انسان تھا۔ اس کو کسی پر بھی رحم نہ آتا تھا۔ ان کی وجہ سے جو مشکلات ہم نے دیکھیں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے شروع سے ہی ہمارے ساتھ بہت ظلم کے دن دیکھے ہیں۔ میرے دادا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کا بہت ہی بڑا گھر تھا۔ ابو جان اور چاچا صرف 2 ہی بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ حالانکہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے اس گھر میں آدھا حصہ ہمارا بنتا تھا۔ میرے چاچا نے وہ گھر اپنے نام کرا لیا اور ہمیں حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے باپ نے جب اس گھر کے مطالبے میں کچھ رقم مانگی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ ہمیں دھمکی دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ اس گھر کے بارے میں کوئی بات کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور تم لوگوں کو جیل کے اندر کروا دوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کے خواب دیکھنا بھول جاؤ، یہ گھر صرف اور صرف میرا ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ مجھے کہے تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ چاچا جان، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ بے شک یہ گھر آپ کا ہی ہے، آپ ہمیں نہ دیں، لیکن جو بات آپ نے کی ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ وقت ہمیشہ انسان کے پاس ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج ہم پہ برا وقت ہے تو کیا ہوا، کل اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن اس وقت آپ کو کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی۔ نہ جانے میں یہ الفاظ کیسے کہہ رہا تھا، حالانکہ مجھے اتنی ہمت نہ تھی۔ میں ہر وقت خوف زدہ اور ڈرا ہوا رہتا تھا، کسی سے بولتا بھی نہ تھا، لیکن آج اپنے چاچا سے الجھ پڑا تھا۔ آخر میں اپنے حق کو کس طرح چھوڑ سکتا تھا؟ جب میں آخری بار ان سے اپنے حق کو مانگنے کے لیے گیا اور کہا کہ مجھے اس گھر کے بدلے آدھی قیمت دے دیں، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم بہت ہی مشکل حالات میں آ چکے ہیں، جہاں پر میں اور میرا ابو نوکری کرتے تھے اس ہوٹل کے مالک نے ہمیں نکال دیا ہے، ہم پر رحم کریں، ہم آپ سے کوئی رقم ادھار نہیں مانگ رہے، صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ بے شک آپ ہمارے حق میں سے ہمیں کچھ کم دے دیجئے گا، لیکن ہم پر رحم کریں۔ میرے چاچا نے اس وقت مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر تم دوبارہ کوئی حق لینے کی نیت سے میرے گھر میں آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات چیت کرنے کی؟ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ نہ جانے وہ اتنے زیادہ سخت دل کیوں ہو گئے تھے۔ میں نے تو ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ پر میرے لیے حالات زندگی تنگ کر دی تھی۔ خیر، نا امیدی اور بے بسی کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ میں نے آ کر اپنی ماں کو بتایا اور کہا کہ امی جان،
چاچا نے نہ صرف جائیداد میں سے حصہ دینے سے انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے اور کہا ہے کہ دوبارہ میرے گھر میں تم لوگ مجھے نظر نہ آؤ۔ میری ماں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لالچ انسان کو ایک نہ ایک دن دھوکہ دیتی ہے اور اس طرح دھوکہ دیتی ہے کہ وہ سنبھل نہیں سکتا۔ تمہارے چاچا نے جو ناانصافی ہمارے ساتھ کی ہے، تم دیکھنا ایک دن وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہ کہتا ہی ہم نے اس بات کو بھلانے کی کوشش کی اور اب تو ہمارا کاروبار بھی چل پڑا تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں، اب اسکول جانے لگی تھیں، ان کا سارا خرچہ بھی ہم اس ڈھابے سے دیتے تھے۔ ایک دن جب رات کے 12 بجے ہم اپنا ڈھابا بند کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ہمارے کئی دن پریشانی میں گزر گئے، اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ اس قدر بے حس ہو جائیں گے اور مزدور لوگوں کی جان پر اتنے ظلم کریں گے۔ ہمارے پورے دن کی محنت اس رات خاک میں مل گئی۔ جیسے ہی ہم اس ڈھابے کو بند کرنے لگے اور گھر آنے لگے تو ابھی ہم وہیں موجود تھے کہ ڈاکو ہمارے ڈھابے پر آ گئے۔ انہوں نے اچانک حملہ کیا تو میں دہل گیا۔ انہوں نے فوراً گن میرے باپ کے سر پر رکھی اور کہا، جتنی بھی چیزیں یہاں پر ہیں ہمیں دے دو، ورنہ چاہتے ہوئے بھی میں پورے دن کی کمائی ان کے ہاتھ میں دینے لگا۔ میرے باپ نے روک دیا اور کہا کہ یہ ہمارے خون پسینے کی محنت کے پیسے ہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے اور تم ان کو یہ رقم نہیں دو گے۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا جان، مجھے آپ کی جان عزیز ہے، میں ان درندوں کے ہاتھوں آپ کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ پیسے تو آپ کے اوپر سے قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ میں نے فوراً وہ پیسے ان کو دے دیے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہا کہ خدا را ہماری جان کا کوئی نقصان مت کریں، جو آپ لوگ چاہتے تھے ہم نے کر دیا۔ ان لوگوں کے چہرے نقاب سے چھپے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں جب میں نے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، لیکن میں ان کو پہچان نہیں پا رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور سنسان سڑک تھی، کوئی بھی وہاں پر ہماری مدد کرنے کے لیے آگے کی طرف نہ بڑھا، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ہم لوگوں کو ضرور نقصان پہنچا کر جاتا۔ یہ لوگ یقیناً ہمارے جاننے والے تھے یا ہمارے اپنے تھے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ خیر، ہم نا امیدی کے ساتھ اور بے بسی کے ساتھ واپس پلٹ کے آ گئے۔ ہمارا نقصان تو ہوا ہے، لیکن یہ نقصان قابل برداشت تھا۔ رات میری ساری پریشانی میں گزر گئی۔ میں اس سوچ میں گھوم رہا کہ وہ لوگ کون تھے۔ وہ آنکھیں جو مجھے دیکھنے ہی جھکنے لگی تھیں، وہ آنکھیں کسی ڈاکو کی نہیں تھیں بلکہ میرا کوئی اپنا تھا، اور ایک دم سے میرا خیال میرے چاچا اسلم کی طرف گیا اور وہیں جا کر میرے دماغ کی سوئی رک گئی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرا چاچا اسلم تھا، کیونکہ میں ان کی آنکھوں کو پہچان گیا تھا۔ اس کے بعد ہی میں نے سوچا کہ میں ابھی اسی وقت بابا جان کو یہ ساری حقیقت بتاؤں، لیکن کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ پہلے ہی بے حد پریشان ہے، اپنے بھائی کے بارے میں یہ سنیں گے تو اور بھی زیادہ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ میں تو خاموش ہو گیا۔ ساری رات میری اسی طرح گزری۔ صبح کو تھوڑی سی آنکھ لگی، پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں اور میرے ابو دوبارہ
اس ڈھابے کو جوڑنے کے لیے چلے گئے، اور ایک بار پھر ہم نے نئے سرے سے اس ڈھابے کا آغاز کیا، کیونکہ گزری ہوئی رات وہ ڈاکو ہم سے سب کچھ لوٹ چکے تھے۔ تبھی میں نے اپنے والد کو وہ حقیقت بتائی جس حقیقت نے ساری رات مجھے سونے نہ دیا تھا اور بے چینی نے میری نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ جیسے میں نے اپنے بابا کو بتایا کہ بابا جان، مجھے لگتا ہے وہ ڈاکو اور کہیں بلکہ چچا اسلم تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں پر شک تھا اور میں نے پہچان لیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور ڈاکو کو چھوٹے موٹے ڈھابوں کو نہیں لوٹتے۔ چند ہزاروں کی خاطر وہ اس طرح لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ یہ کام ضرور ہمارے اپنوں کا ہے، اور ہمارے اپنوں میں سے صرف ہمارا دشمن چچا اسلم ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات اپنے والد کو صاف صاف بتائی تو ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا بھائی ہے جس کو میرا کھانا پینا پسند نہیں، ایک تو ساری جائیداد پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، مجھے کچھ حصہ نہیں دیا، اور اب یہ جاتا ہے کہ میں بھوک سے مر جاؤں، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، میرے بچے ذلیل و رسوا ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہی ہو جائے۔ خدا پوچھے اس سے، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے دوران ہی میرے والد کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بابا جان، جو نقصان ہمارا ہوا ہے وہ بہت ہی کم ہے، ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اب ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور چاچا اسلم سے بچ کر رہنا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے تو بابا جان نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے اگلے لمحوں میں کیا ہو جائے۔ اپنی بہنوں کا اور اپنی ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ میرے پاس کوئی جائیداد نہیں جس کا میں سہارا تمہیں دوں اور کہوں کہ اس کا خیال رکھنا۔ میرے پاس صرف تم واحد جائیداد ہو، قیمتی احساس ہو، اپنا اور اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنا۔ خیر، یہ بات بھی یہیں پر خاموش ہو گئی۔ زندگی ہمارے معمول کی طرح چلنے لگی۔ ان ڈاکوؤں کی ہمیں کوئی خبر نہ تھی، نہ جانے وہ کون تھے۔ بغیر کسی ثبوت کے میں چچا اسلم پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہی تھے۔ میں ان کو بالکل اچھی طرح سے پہچان چکا تھا۔ خاموشی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک دن جب ابو بازار میں سودا لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور میں ڈھابے پر اکیلا تھا تو دعا کالج سے واپس جا رہی تھی۔ اس نے اپنا رکشہ میرے ڈھابے پر روکا، اپنا بیگ رکشے میں رکھ کر وہ میری طرف آنے لگی۔ پہلے تو میں نے نہیں پہچانا، سوچا کوئی لڑکی ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے وہ میری طرف آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی دعا قریب آئی تو اس کو پہچان گیا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اس سوچ میں گم ہو گیا کہ نہ جانے وہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آ گئی ہے، یا پھر اپنے باپ کی طرح مجھ پر کوئی اور قیامت گرانے کے لیے آئی ہے۔ در حقیقت جیسے میں نے سوچا بالکل ویسا ہی تھا۔ جو بات دعا نے مجھ سے کی وہ مجھ پر قیامت کی طرح گری تھی۔ دعا نے مجھ سے کہا کہ بچپن سے لے کر آج تک میں تمہیں بے حد پسند کرتی تھی، لیکن اب تمہاری مالی حالت دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے۔ تمہاری عمر کے لوگ کس قدر آگے نکل گئے ہیں، وہ کس قدر کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن تم ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ نہ جانے تمہارا کیا ہوگا اور تم سے کون شادی کرے گا۔ میں چاہتی تھی کہ میں علی تم سے شادی کروں۔ علی، تم مجھے بچپن سے بے حد پسند تھے،
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری شادی ہوگی، کیونکہ تم کوئی بھی کام نہیں کرتے، تمہاری کمائی سے زیادہ تم ہمارے گھر کے ملازم تنخواہ لے رہے ہیں۔ اگر تم میرے خواب دیکھ رہے ہو تو ان کو چھوڑ دو، کیونکہ میرا رشتہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہو چکا ہے اور وہ لڑکا سرکاری جاب کرتا ہے، اچھی خاصی آمدنی ہے، بہت ہی اچھا خاندان ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد میری شادی وہاں پر ہو جائے گی۔ میں اس کی باتوں کو بہت ہی حیران ہو کے اور پریشان ہو کے سن رہا تھا، حالانکہ میں نے اس سے کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے ذہن کی سوچ تھی جو وہ مجھے بتا کر گئی تھی۔ حالانکہ دعا کو دل ہی دل میں بے حد پسند کرتا تھا، لیکن جو کام اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا اس کی وجہ سے میرے دل میں نہ صرف چچا اسلم کے لیے عزت کم ہو چکی تھی بلکہ دعا بھی اب مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور آج جب دعا نے میری اتنی زیادہ بے عزتی کی، مجھے غریب ہونے کے طعنے دیے، تو میری آنکھیں بالکل نم ہو گئیں۔ اتنے سخت الفاظ نہ جانے وہ میرے لیے کیسے استعمال کر رہے تھے، حالانکہ میں نے اسے کوئی خواب بھی نہیں دکھائے تھے۔ یہ خواب خود اس نے اپنی آنکھوں کو دکھائے اور وہ خود ہی ان خوابوں کو توڑ کر چلی گئی۔ جاتے وقت میں نے اس کو بلایا اور کہا، دعا میری بات سنو۔ تب جو بات دعا نے مجھ سے کی اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ دعا نے مجھ سے کہا کہ ویسے تو تم اس قابل نہیں کہ میں رکوں اور تمہاری باتوں کو سنوں، تمہاری اور میری زندگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں اس وقت آسمان پر کھڑی ہوں، میری زندگی میں کامیابی کا عروج ہے، اور تم اس وقت زمین پر کھڑے ہو جہاں پر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم مجھے پسند کرتی تھی، لیکن تم میرا جواب تو سن لو کہ میں ابھی تمہیں پسند کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ دعا، میں واقعی میں تم سے محبت کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم میرا ساتھ دو اور میں تم سے شادی کروں، کیونکہ میں تمہیں تمہارے باپ جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تم بہت ہی مختلف ہو اور اپنے باپ کے مزاج کے نہیں ہو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم نے آج اپنی ساری حقیقت خود میری آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اور مجھے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ تم نے مجھے میری اوقات بتا دی اور اس کے ساتھ ہی اپنی سوچ بھی بتا دی کہ تم کس قسم کا سوچتی ہو۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے ان خیالات پر کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح لالچی ہو اور پیسے کو اہمیت دیتی ہو۔ جیسے میں نے یہ کہے تو دعا مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو اس قابل نہیں کہ تم سے محبت کی جائے، اور میرے بارے میں سوچنا بھی مانتا، اور نہ ہی مجھ سے دوبارہ یہ بتانا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ سب کچھ بہت ہی آسانی کے ساتھ دعا کہہ کر چلی گئی، لیکن اس کے الفاظ مجھ پر تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، مجھے اس کے الفاظ بے حد تکلیف دے رہے تھے۔ ابھی میں دعا کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بابا جان آ گئے اور میں ان کے ساتھ کام میں مشغول ہو گیا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو دعا کے یہ الفاظ میرے ذہن پر سوار ہو چکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ خیر یہ سب کچھ تو معمولی تھا، میری غربت نے مجھ سے اسی طرح کے کئی اور رشتے چھین لیے تھے۔ میری بہن آمنہ جو کہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں اپنی ساری دل کی باتیں اس کو بتاتا تھا اور وہ بھی مجھے اپنی زندگی کے حالات بتاتی تھی۔
آج جب میں گھر گیا تو اس نے میرے چہرے پر اداسی اور پریشانی کو دیکھ لیا۔ وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا علی بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کو دعا کی بات بتا دی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہنے لگیں کہ میں دعا کو بھابھی کے روپ میں دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ ایک دن ہمارے حالات صحیح ہوں گے تو ہم ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ دعا آپ کے جوڑ کی ہے اور مجھے بہت پسند ہے، لیکن جو دھوکہ دعا نے دیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر دعا آپ کی زندگی سے چلی گئی ہے تو خدا تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کسی اور کو لانے کے بارے میں سوچ رکھا ہوگا، اور وہ دعا سے لاکھ درجے بہتر ہوگی۔ میری بہن آمنہ نے جب مجھے حوصلہ دیا تو میں کچھ تسلی میں آ گیا۔ ساری رات سوچ بچار کرنے کے بعد صبح دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور آج وہی دن تھا جس دن میرا رزلٹ تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ اپنے ڈھابے پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے ڈھول بجنے کی آواز سنائی۔ ڈر کے مارے میں نے تو اپنا رزلٹ بھی نہ دیکھا۔ آج میرا CSS کا رزلٹ تھا اور ناکامی کے ڈر سے میں نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ میں ڈرتا تھا اپنے ناکام ہونے سے۔ اپنی محنت کو خاک میں ملتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں صبر کو نہ صرف اپنا چکا تھا بلکہ اس کو اپنے آپ میں بسا چکا تھا۔ خاموش ہو گیا، لیکن ڈھول کی اچانک آواز جو کہ ہمارے ڈھابے کی طرف ہی آ رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ میری طرف ہی آ رہی ہے، اس نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ پہلے تو مجھے یوں لگا کہ شاید آج دعا کی کوئی رسم ہے یا پھر اس کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈھول جب آ کر میرے ڈھابے پر رکا اور میں نے دیکھا کہ میرے دوست جاوید کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا ہار ہے، جس نے آ کے فوراً مجھے پہنایا اور زور زور سے ڈھول والوں سے کہا کہ بجاؤ ڈھول کو، اور ناچنے لگا۔ میرا دوست جاوید بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسی نے غلط خبر دی ہے۔ میری نہ تو کوئی آج شادی ہے اور نہ ہی میرا نکاح ہے، یہ تم کیوں اپنے ساتھ ڈھول والوں کو لے کر آئے ہو؟ میرے بابا حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں بہت ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ڈھابے سے باہر اس کو لے کر آیا اور کہا کہ دیکھو، سب دکان والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر راہگیر ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اب تم بتاؤ، میں اس ڈھول بجنے کی لوگوں کو کیا وجہ بتاؤں گا؟ یہ ہمارا اسکول یا کالج نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ جو بھی کرتے تھے میں ہنستا مسکراتا جھیل لیتا تھا۔ اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میں بڑا ہو چکا ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میرے بابا کو دیکھو، وہ کس قدر حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی بڑی خوشی تمہیں نصیب ہو چکی ہے اور اب بھی تم ان سے چھپا رہے ہو۔ کیا تمہارے باپ کا ان خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ میں تو آج رکنے والا نہیں ہوں، ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ میں نے جاوید سے کہا کہ خدارا مجھ پر تم رحم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تب اس نے کہا کہ کیا تم واقعی انجان ہو؟ میں نے کہا بالکل، مجھے واقعی میں کچھ نہیں پتا۔ تب اس نے کہا کہ تمہارا CSS کا رزلٹ آ چکا ہے اور تم پاس ہو گئے ہو۔ پاگل انسان، آج تمہارا رزلٹ تھا۔ جیسے ہی میرے دوست جاوید نے مجھ سے یہ بات کی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے ہوش و حواس کھو گئے۔
مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ مجھے تمہارے باپ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بس تبھی میں نے اپنے باپ کو بتایا، میں نے ساری حقیقت بتائی کہ بابا جان، میں کئی عرصے سے CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ امتحان دیا ہے، اور میرا یہ امتحان کامیابی کی طرف ہمیں اس طرح لے کر گیا ہے کہ اب ہمارے سارے دکھ اور پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ میں اس امتحان میں پاس ہو چکا ہوں۔ جیسے میرے بابا نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، میرا ماتھا چوما، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور خوشی سے رونے لگے۔ رو رو کر وہ مجھے گلے مل رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے، کیونکہ میں ایک بار پھر اپنی زندگی میں بہت ہی کامیاب ہو چکا تھا۔ بس پھر میرا دوست جاوید مجھے زبردستی ناچنے کا بولنے لگا۔ میں ابھی خوشی میں آ کر اس کے ساتھ ناچنے لگا۔ میرا باپ بھی ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے ڈھابے کے سامنے سے میرے چاچا اسلم کا گزر ہوا۔ ڈھول بجتا ہوا دیکھ کر وہ رک گیا اور قریب آنے لگا اور طنزاً مسکرانے لگا، اور طنز کر کے میرے باپ سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کمپنی کا کلرک لگ گیا ہے یا پھر کسی اسکول کا چپڑاسی لگ گیا ہے، تو تم لوگ اتنی خوشی جو کر رہے ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ جیسے ہی اس نے اس قسم کے الفاظ کہے تو ڈھول والے نے ڈھول بجانا بند کر دیا اور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میرا باپ کوئی جواب دیتا، میرے دوست جاوید نے کہا کہ چچا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا بھائی سرکاری گاڑیوں میں گھومے گا، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے بیٹے علی نے کتنی بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا ہے۔ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ آپ بس ان کے بارے میں اتنا ہی سوچ سکتے تھے جتنا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی نوکری کلرک میں لگ گئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ علی کو کتنی بڑی کامیابی ملی ہے تو آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے اور آپ کو اس بات پر یقین ہی نہ آئے۔ تب میرے چاچا اسلم نے کہا، تو تم لوگ مجھے بتا دو کیا بات ہے۔ تب میں نے اپنے دوست کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ چاچا جان، آپ کی دعاؤں کی بدولت ہی میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے، اور اب میں اس پورے علاقے کا DCO لگ چکا ہوں۔ آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا بھتیجا اب اس پورے ضلع کا حکمران بن گیا۔ جیسے میں نے یہ الفاظ کہے تو میرا چاچا عجیب و غریب سوالات پوچھنے لگا اور کہنے لگا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ جھوٹ ہے، تم لوگ مجھے نیچا دکھانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ لیکن اس کے بعد ہی میرے دوست نے اس کو رزلٹ دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو، ہماری بات پر یقین نہیں تو اپنی آنکھوں پر ہی یقین کر لو۔ جیسے ہی میرے چاچا نے رزلٹ دیکھا تو میرے گلے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ تم میرے بھتیجے، تم نے میرا نام ایک دم سے، پہلے تو ان کا چہرہ اتر گیا اور اس کے بعد اس تبدیلی کو دیکھ کر میں تو اچانک سے حیران و پریشان رہ گیا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں دیکھی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص جو مجھ سے بے حد نفرت کرتا ہو، مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، میرے باپ کو اس کا حق دینے سے انکار کر دیا ہو اور ہمیں اپنے گھر آنے سے روک لیا ہو، وہ شخص مجھے بھتیجا ماننے کے لیے ایک دم کیسے تیار ہو گیا؟ اچانک سے اس کے رویے میں نرمی اور خوش مزاجی کیسے آ گئی؟ یہ سب کچھ میری نوکری کا صلہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہمارے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں،
میرے چاچا نے اپنا رویہ فوراً بدل دیا، کیونکہ اس کو علم ہو گیا کہ واقعی میں اب اس کا بھتیجا علی ایک بہت ہی بڑی پوسٹ پر لگ چکا ہے۔ بس اسی وقت اپنے رویے سے سخت مزاجی اس نے اس طرح غائب کی کہ مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دوست جاوید ڈھول لے کر ہمارے گھر گیا۔ گلے میں بہت ہی خوبصورت ہار جو کہ جاوید نے مجھے پہنایا تھا وہ ہلی جا رہا تھا، اور میرے باپ ڈھابے کو وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ میں یہ اتنی بڑی خوشی سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو دینا چاہتا تھا، جن کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ خیر، فوراً ہم لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ ڈھول کی آواز میری ماں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، لیکن وہ باہر نہ آئی۔ میں اور میرے ابو اور میرا دوست جاوید اندر گئے۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور ان سے کہنے لگا کہ امی جان، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ میری ماں بہت ہی حیران ہو گئی، میری بہنیں بھی حیران تھیں۔ سوچنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈھابے میں بہت زیادہ فائدہ آ چکا ہے اور ڈھابے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس قدر کامیاب ہو جاؤں گا۔ تب میں نے ان کو بتایا کہ امی جان، آپ کا بیٹا اب اس پورے ضلع کا حکمران بن چکا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے CSS کا امتحان دیا تھا اور آج اس کا رزلٹ تھا۔ میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میں DCO کی پوسٹ مجھے مل گئی۔ جیسے میری ماں نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو وہ رونے لگی۔ میری بہنوں کے بھی آنکھیں بالکل نم ہو چکی تھیں، میرے گلے ملیں۔ یہ خوشی کا موقع ہم نے خوشی کے آنسو بہا کر گزار دیا۔ خیر، ہم سب بہت خوش تھے، لیکن مجھے ایک شخص جس نے ہمیں اپنے گھر آنے سے روکا تھا، آج وہ شخص مجھے اپنے گھر نظر نہیں آیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا چچا اسلم تھا۔ خیر، اس نے میری ماں کو مبارکباد دی اور تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ شام ہوئی تو مجھے کال کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا کہ کل صبح 8 بجے آپ کا انٹرویو ہے اور آپ نے انٹرویو دینے کے لیے آنا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس نوکری کے اصول اور قواعد کیا ہیں۔ خیر، پوری رات خوشی کے مارے مجھے نیند نہ آئی۔ میری ماں شکرانے کے نفل ادا کرتی رہی اور میرا باپ رات کو اٹھ کر خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ اسی طرح ہماری رات گزر گئی۔ صبح 8 بجے مرحوم وقت سے پہلے اٹھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہمارے گھر میں تھا۔ میری ماں نے ناشتہ لگایا، ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا، اور اس کے بعد ہی میں اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنی بہنوں سے مل کر انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے جب میں واپس آیا تو میری ماں حیران رہ گئی، پورا محلہ حیران رہ گیا، کیونکہ میں ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں واپس آیا۔ 3 گاڑیاں میرے آگے چل رہی تھیں اور 4 گاڑیاں پیچھے تھیں۔ یہ ساری کی ساری میری سیکیورٹی تھی، جو کہ صرف اور صرف میرے لیے مختص کی گئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑی گاڑی سے میں اترا۔ میری بہنیں حیران رہ گئیں۔ در حقیقت میں اپنی فیملی کو یہاں سے لینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ سرکاری قوانین کے مطابق مجھے شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت گھر ملا تھا۔ یہ گھر نہیں تھا، محل کی طرح تھا۔ مجھے ایک ایسی زندگی مل چکی تھی جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی، اور خدا مجھ پر اتنا رحم کر چکا تھا کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا۔ اسی طرح میں اپنی فیملی کو اس گھر میں لے گیا اور وہاں پر ہم ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے زندگی کو گزارنے لگے۔ یہ جو دن مجھے اپنی زندگی میں دیکھنے کو مل رہے تھے،
ان کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ CSS کا امتحان بھی میں نے صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ CSS کا امتحان دوں۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خیر، ہماری زندگی بہت ہی اچھی چل رہی تھی۔ وہ ڈھابا جس میں میں اور میرے ابو کام کرتے تھے، ہم نے اپنے محلے کے ایک غریب شخص کے نام کر دیا۔ سارا سامان میں نے اس کو لے کر دیا اور کہا کہ تم اس کو محنت اور ایمانداری سے چلاؤ، خدا پر تم پر راضی ہوگا، اور اپنے بیوی بچوں کو سنبھالو۔ اسی طرح میں بہت ہی لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ میری اپنی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ ایک دن اچانک چچا اسلم اور ان کی بیوی اور وہ دونوں ہمارے گھر پر آ گئے۔ اچانک سے ان کو دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ میری بہن آمنہ بھی بہت ہی حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، یہ وہی دعا ہے جو کل میرے بھائی کو ڈھابے پر ذلیل و رسوا کر کے دی گئی تھی، اور آج یہ خود چل کر ہمارے گھر آئی ہے۔ خیر، اب حالات ہمارے وہ نہ رہے تھے، اور یہ لوگ ہمارے اچھے حالات کے دوست تھے۔ برے وقت میں ان لوگوں نے نہ صرف ہمیں ذلیل و رسوا کیا بلکہ ہمارے ساتھ رشتہ ہی توڑ دیا، اور آج یہ لوگ خود ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ ہم تو خدا کی قدرت کو دیکھے چلے جا رہے تھے کہ وہ کس طرح انہی لوگوں کو ہمارے در پر بھیج رہا تھا جن لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں اپنے گھر آنے سے روکا تھا۔ خیر، یہ ساری خدا کی قدرت تھی۔ وہ لوگ آئے، میری امی نے ان کی بہت زیادہ عزت کی۔ کھانا انہوں نے ہمارے گھر میں کھایا، لیکن جیسے ہی وہ آئے میں ان کو مل کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ میں دعا کو اب نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو احساس ہو کہ اس نے مجھے ٹھکرا کر کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں حیران رہ گیا جب میرے چاچا نے میرے باپ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی مجھے بہت عجیب و غریب لگا۔ میرے چاچا نے جب کہا کہ وہ اپنی بیٹی دعا کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے، یعنی اس علی سے کرنا چاہتا ہے جس کو ذلیل و رسوا کرنے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، تب میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ان کو فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے رشتہ تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ داری مزید بڑھانا نہیں چاہتے۔ جو نفرتیں آپ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے اور جو دکھ آپ لوگوں نے ہمیں دیے ہیں، ان کو دلوں میں رکھ کر ہم کوئی بھی رشتہ آگے نہیں جوڑ سکتے۔ اور میرا بیٹا اپنی مرضی سے شادی کرے گا، ہم اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ جیسے میرے باپ نے یہ بات کی، تم لوگوں نے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اب ان کی بیٹی اس گھر کی مالک بن جائے اور میرے والدین کو ذلیل اور رسوا کر کے نکال دے اور ساری جائیداد پر وہ لوگ قبضہ کر لیں، لیکن میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ تب جب میں نے ان لوگوں کو انکار کیا تو میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے لگا، اور اسی محلے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کے ساتھ میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا، لیکن جب بھی مجھے وہ وقت یاد آتا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ میں اب بھی اپنے برے حالات کو بھولا نہ تھا۔ دعا اب مجھ سے بے حد شرمندہ تھی، مجھ سے معافی تو مانگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو معافی مانگنے کا موقع ہی نہ دیا۔